وہ یہ کہ جب وہ وجود میں آ جائیں، جب کسی خاتون کا حمل ٹھہر جائے تو ان کو دنیا میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اولاد کا قتل کرنا یہ درست عمل نہیں ہے، بلکہ جب وہ وجود میں آ جائیں تو ان کو دنیا میں آنے کا حق فراہم کیا جائے۔ شریعت نے اولاد کی حفاظت کی ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ جاہلیت کے رہنے والے اور وہ مشرکین مکہ اس بچے کا قتل کر دیا کرتے، اور قرآن کریم نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، مختلف اسباب بیان کیے ہیں کہ اپنی اولاد کو وہ کیوں قتل کرتے۔ تو ان میں سے پہلی وجہ یہ بنتی کہ بھوک کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے ہرگز قتل مت کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یعنی تنگ دستی میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے، غربت کا شکار ہے، تو وہ اپنی اولاد کو وجود میں آنے کے بعد اسے یہ حق فراہم کرے کہ وہ دنیا کے اندر آئے۔ ناحق طریقے سے اس کا قتل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ اولاد کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو عار سمجھتے اور بوجھ سمجھتے، اور زمانے کے اندر یہ سمجھتے کہ ہمیں برے طریقے سے پکارا جائے گا کہ تمہارے گھر پہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور بیٹوں کو وہ اونچا مقام دیا کرتے تھے اور بیٹوں پر فخر کیا کرتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو برا مانا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ یہ جو قرآن کریم نے سورہ تکویر میں فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ دور جاہلیت میں مشرکین نے جو بچیوں کو زندہ درگور کیا، زمین کے اندر گاڑ دیا، تو ان بچیوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نکالے گا اور ان سے سوال پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، بچیوں سے وہ سوال کیا جائے گا۔ تو وہ دور جاہلیت کا جو دور تھا، اس دور میں تو جب بچہ یا بچی دنیا کے اندر آتے تو مفلسی کی بنا پر یا عار کی وجہ سے یا کسی شرم کی وجہ سے وہ انہیں قتل کیا کرتے۔ لیکن آج ہمارے دور میں جب کوئی بچہ یا بچی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو اسقاط کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، یا ایبورشن کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے اولاد کو جو دوسرا حق دیا اس کا تحفظ کیا، اور یہ کہ اگر وہ وجود میں آئے تو وجود میں آنے کے بعد اسے دنیا کے اندر آنے کا پورا حق فراہم کرنا۔